حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد سنیے. آپ ارشاد فرماتے ہیں، یہ دیکھیے یہ احادیث ہیں، یہ اوپر سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے جو انہوں نے آگے ہمیں پہنچایا ہے. وہ ان کو ان کے خون کی طہارت میں نصیب ہوا ہو یا لفظاً نصیب ہوا ہو. وہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالی یحاسب الناس علی قدر ما آتاہم من العقول فی الدنیا، کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جو بندوں سے پوچھ پرتیت کرے گا، پوچھ گچھ کرے گا، وہ ہر کسی سے ایک قسم کی نہیں ہوگی. جتنی دنیا میں اللہ نے کسی کو عقل کی دولت دی ہے، اسی حساب سے قیامت والے دن اللہ اس کا حساب بھی کرے گا، اس کی سزا بھی وہی ہوگی اور اسی اعتبار سے اس کی جزا بھی وہی ہوگی. تو یہ جو عقل ہے یہ ایک نور ہے، عقل ایک دولت ہے، عقل اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. عقل جو ہے یہی عقل کہتے ہیں، یہ اس کو کہتے ہیں رسی کو باندھنے کو، ٹھیک ہے نا. عقل کا جو لغوی معنی تو یہی ہے نا، اور عقل بھی ہمیں باندھ کے رکھتی ہے. آپ پوچھتے نہیں یار تینوں عقل نہیں سی تو اتنے نہ جاندہ، اسی چیز کو عقل کہتے ہیں. سمجھ آئی نا. تو عقل اگر اللہ کسی کو زیادہ دے تو یہ دولت چونکہ بہت بڑی ہے، نعمت بہت بڑی ہے، حساب و کتاب بھی اسی اعتبار سے ہوگا قیامت والے دن. اور اگر کسی نے عقل کو استعمال زیادہ کیا ہے اور اچھی جگہ پہ کیا ہے، اس کی جزا بھی اللہ زیادہ عطا فرمائے. تو خدا تعالیٰ سے عقل کا نور بھی مانگیے اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین بھی مانگیے. اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے. یہ ایک فرمان سرکار امام جعفر امام محمد باقر علیہ السلام کا کہ عقل کے حساب سے قیامت والے دن سسٹم ہوگا، جزا کا، سزا کا، اور وہ جو پوچھ پرتیت ہے، یعنی وہ جو پوچھ گچھ ہے، حساب و کتاب ہے. اس لیے اپنی عقل کی طرف توجہ کیجئے. کوئی بھی کام ہے اس کو غور کیجئے، اس میں فکر کیجئے، توجہ کیجئے، تاکہ اس کا کوئی غلط نتیجہ نہ نکلے. یہ اللہ نے عقل دی ہی اسی لیے ہے کہ بندہ غلط راستے پر نہ جائے. شریعت کا ہر کام ہی یہاں سے ہوتا ہے کہ عاقل ہو، بالغ ہو. نماز فرض ہے، عاقل ہو، بالغ. روزہ فرض ہے، عاقل ہو، بالغ ہو. بھئی عقل والے پر ہی سارا ہے نا. تو عقل جتنی زیادہ ہوتی ہے اتنی اللہ کی نعمت اس پر زیادہ ہے، اور اس کو اگر کسی کو عقل استعمال کرنی آ جائے اس پر اللہ کا فضل بھی زیادہ ہوتا ہے. اور اس کے بعد حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ایک اور بات ارشاد فرماتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ خذوا الکلمۃ الطیبہ ممن قالها وان لم یعمل بها. بہت بڑی بات ہے. فرماتے ہیں پاکیزہ بات، اچھی بات، خوبصورت بات، سونی بات، کام کی بات جس کہنے والے سے بھی ملے لے لو. جس کہنے والے سے بھی ملے اس سے خضوع لے لو. اور آگے پھر فرمایا وَإِن لَّمْ يَعْمَلْ بِهَا، اگرچہ وہ خود اس پر عمل نہ بھی کرتا ہو پھر بھی لے لو. یہ وبال اس پر ہے کہ جو عمل نہیں کرتا، لیکن بات تو حکمت کی اس نے کی ہے. اگر اس کی زبان سے دیکھیے نا کتنے غیر مسلم ٹیچر ہیں، کتنے غیر مسلم جو ہے نا قانوندان ہیں ہماری یونیورسٹیوں میں. باہر جو لوگ پڑھنے چلے جاتے ہیں وہاں کتنی خوبصورت تعلیم کا اہتمام ہے، کیسے کیسے وہ طریقے ہیں جن سے پڑھایا سکھایا جاتا ہے. تو باتیں تو اچھی ہیں، اور وہ حدیث پاک بھی آپ نے سنی ہوئی ہے کہ الحکمت ضالۃ المؤمن، حکمت مومن کی ہی گم شدہ میراث ہے. یہ اگرچہ کسی غیر مسلم کے زبان سے بھی نکلی ہے، میرے نبی پاک نے فرمایا یہ پیچھے کسی نبی نے کہی ہوگی، یہ اس کی اپنی نہیں ہے. حکمت کی بات مومن کی میراث ہے. یہ کسی اوپر سے کسی اللہ کے نبی نے کسی صالح بندے نے کہی ہوگی، آج چلتی چلتی اس کے پاس آئی تو وہ کہے تو لے لو. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حکمت کی بات یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اللہ پاک بڑی سختی کرتا ہے اس بات پر کہ تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے. یہ وبال اس کہنے والے پر ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کو بھی یاد رکھنے کی توفیق دے. لیکن کوئی بندہ تقریر کر رہا ہے، میں کوئی تقریر کر رہا ہوں، کوئی اچھی بات کرتا ہوں، تو کوئی بندہ یہ سوچی جائے کہ آپ تے کر دے نہیں. بھئی وہ اس کا مسئلہ ہے جو بات کر رہا ہے اس کا اور خدا کا. آپ کو اگر اچھی بات کہیں سے ملی ہے تو وہ لے لو سے مراد کیا ہے؟ اس پر عمل کر لو، اس سے فائدہ اٹھا لو.
اس سے اپنی بات بنا لو، اس پر عمل کرو، خدا تعالیٰ تم پر کرم فرمائے گا۔ بھی گل سمجھ آ گئی؟ یہ میرے امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں۔ کیا ان کے پاس آپ یوں سمجھیے کہ آج ہم حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی نشست میں بیٹھے، ان کی مجلس میں، ان کی بارگاہ اقدس میں موجود ہیں، امامت کی بارگاہ میں موجود ہیں، اور وہ ہیرے اور موتیوں باتوں کی صورت میں لٹا رہے ہیں، اور ہم نے اپنی بساحت کے مطابق اس میں سے اپنی جھولی بھرنی۔